بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بچوں، آپ کی آن لائن کلاس کا آج فرسٹ لیکچر ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا پیج کھولیں گے۔ آج آپ لوگ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں فرسٹ 5 سبق پڑھ چکے ہیں، پہلے 5۔ آج آپ سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ پیج نمبر 28 کھولیں اور آج ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ میں آپ کو اس بارے میں پہلے بتا دیتی ہوں۔ جیسا کہ سبق کے نام سے ہی ظاہر ہے، اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ، سبق کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ سبق میں مزاح پایا جا رہا ہے۔ مزاحیہ تحریر کو لکھنے والے مزاح نگار کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مزاحیہ تحریر جو ہوتی ہے وہ دل کو لبھاتی ہے، جبکہ طنزیہ تحریر میں طنز کی چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ مزاحیہ ادب معاشرے کے ناہموار پہلوؤں کو دلچسپ اور شگفتہ انداز میں موزوں بناتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مزاح نگار کا مقصد صرف مزاح کے ساتھ ساتھ مزاح ہی نہیں ہوتا بلکہ اصلاح احوال بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ ہمارے پاس چند مشکل الفاظ آئے ہوئے ہیں: فہمائش، گھامر، پھاوڑا، حاذق، دانست، اوباش، دوشیزہ۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں سبق۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے۔ فہمائش کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، تلقین کرنا، کہ تم بالکل گھامر ہو۔ گھامر کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھو، میر صاحب کا نوکر ہے اتنا دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا۔ دور اندیش کا معنی ہوتا ہے سمجھدار، عقل مند، قابل۔ کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکائے آ گئے۔ ہاتھ لٹکائے آ جانا یہاں پہ محاورہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ناکام ہو کر واپس آ جانا یا خالی ہاتھ آنا۔ کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی ہی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لے آؤں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سمجھ آئی بیٹا بات یہاں پہ کہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں بزرگ اپنے نوکر کے ساتھ، اور اسے سمجھا رہے ہیں کہ تم میں عقل نہیں ہے، اگر تمہیں عقل ہوتی تو تم موٹر رکشہ اپنے ساتھ ہی لے کر آتے۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی، مطلب اس سے سبق حاصل کیا۔ پلے باندھنا، گرہ میں باندھ لینا۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 2 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے ہاتھ پر پھاوڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اور آقا نے نوکر سے کہا، یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا
کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، حاذق مطلب سمجھدار ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں، غسال کہتے ہیں غسل دینے والے کو، جو مردے کو غسل دینے والے کو کہا جاتا ہے، اور تیسرے گورکن، گورکن کہتے ہیں قبر کھودنے والے کو۔ ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم نے سبق کے پہلے 2 پیراگراف پڑھے ہیں، آج ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم جو ہے مزید یہ کام اس سبق کو مزید آگے کل پڑھیں گے۔ میں نے جو مشکل الفاظ آپ کو سبق کے دوران پڑھائے ہیں ان کو میں نے لکھا ہوا ہے، آپ انہیں دیکھ لیجئے۔ فہمائش کا معنی ہوگا تلقین، نصیحت۔ گھامڑ کا معنی ہے بے وقوف۔ حاذق کا معنی ہے قابل، سمجھدار۔ پھاوڑا کدال کو کہا جاتا ہے، مٹی کھودنے کا آلہ۔ دانست علم، سمجھ۔ اوباش بدمعاش یا آوارہ کو کہتے ہیں۔ دوشیزہ کنواری لڑکی۔ پلے باندھنا، گرہ میں باندھنا یا سبق لینا۔ ہاتھ لٹکاتے آنا، خالی ہاتھ آ جانا، ناکام ہو کر آ جانا۔ غسال مردے کو غسل دینے والا۔ گورکن قبر تیار کرنے والا۔ ہم نے یہاں تک یہ پیراگراف جو پڑھے ہیں یہ آپ نے اور جو ہے انہی میں سے میں نے آپ کو یہ الفاظ معنی کرا دیے ہیں، آپ کو انہی میں سے ہی میں آپ کو کام دے رہی ہوں جو کہ آپ گھر پہ کر کے آئیں گے۔ آپ کا گھر کا کام ہوگا، جی بیٹا آپ کا گھر کا کام ہے، آپ نے ان الفاظ معنی کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور خوش خط لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو کہ آپ سیٹرڈے کو اپنی ورک شیٹ پر کر کے اسکول میں سبمٹ کرائیں گے۔ آپ کی ٹائمنگ 11 سے 1 بجے تک کی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔